السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 142، سورۃ النساء، آیت 1 تا 4، پارہ نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں سے بھی، بے شک اللہ تعالی ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور گندی چیز کو اچھی چیز کے عوض بدل کر نہ لو، اور نہ ان کے مال اپنے مالوں سے ملا کر کھاؤ، یقیناً یہ ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔
اور اگر تم ڈرو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہیں کرو گے تو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2 سے اور 3 سے اور 4 سے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ عدل نہیں کرو گے تو ایک بیوی سے یا جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں یعنی لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو، پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو اسے کھا لو، اس حال میں کہ مزیدار خوشگوار ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، تم ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من نفس، ایک جان سے، وخلق، اور اس نے پیدا کیا، منہا، اسی سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وبث، اور اس نے پھیلائے، منہما، ان دونوں سے، رجالا، مرد، کثیرا، کثرت سے، ونساء، اور عورتیں، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی، وہ ذات کے، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی، اس کے واسطے سے، والارحام، اور رشتوں سے، یعنی رشتوں کے توڑنے سے، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، کانا، ہے، علیکم، تم پر، رقیبا، خوب نگہبان، وآتو، اور تم دو، الیتامی، یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، ولا تتبدلوا، اور نہ تم بدل کر لو، الخبیث، ناپاک کو، بالطیب، پاک کے عوض، ولا تاکلوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالہم، ان کے مال، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، انہو، بلا شبہ یہ، کانا، ہے، حوباً، گناہ، کبیرہ، بہت بڑا، وَإِنْ، اور اگر، خفتم، تم ڈرو، اللہ تقسطوا، کہ نہ تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامی، یتیم عورتوں کے بارے میں، فانکحوا، تو تم نکاح کرو، یعنی ان کی بجائے نکاح کرو، ما، ان سے، جو، تابا، اچھی لگیں، لکم، تمہیں، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، 2 وثلاث، 3 ورباع، اور 4 فَإِن، پھر اگر، خفتم، تم ڈرو، اللہ تعدلوا، کہ نہ تم انصاف کر سکو گے، فواحدہ، تو ایک ہی سے، یعنی ایک ہی سے نکاح کرو، او، یا، ما ملکت ایمانکم، جس کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈیاں، ذالکا، یہ، ادنا، زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو، اس کے کہ نہ تم نہ انصافی کرو، وآتو، اور تم دو، النساء، عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے مہر، نحلہ، خوش دلی سے، فإن طبنا، پھر اگر وہ خوشی سے دے دیں، لکم، تمہیں، عن شیء، کچھ، منہ، اس میں سے، نفسا، دل سے، فکلوہ، تو تم کھا لو اسے، ہنیئا، مزیدار، مریعا، خوشگوار۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ النساء، پارہ نمبر 4، آج کی ابتدائی آیات۔ سورۃ النساء، یہ سورہ مبارکہ مدنی سورت ہے۔ اماں جی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سورہ البقرہ
اور سورہ النساء ایسے زمانے یعنی ایسے وقت میں نازل ہوئی کہ جب میں نبی علیہ السلام کے گھر آ چکی تھی، مقصد میری رخصتی ہو گئی۔ اور یہاں یاد رکھیے کہ اماں جی کی بوقت رخصتی عمر مبارک 9 سال تھی۔ صحیح بخاری 4993۔ سورۃ النساء ایک عظیم سورت ہے، اللہ کا پورا قرآن ہی عظیم ہے، اور اس میں ہر ایک سورت کے اپنے اپنے فضائل و مناقب ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی اور مستدرک امام حاکم ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے امام حاکم نے روایت کیا ہے کہ سورۃ النساء میں 5 آیات ایسی ہیں کہ اگر مجھے پوری دنیا اور اس کے سارا ساز و سامان بھی مل جائے تو اتنی خوشی حاصل نہ ہوگی جتنی ان آیات سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ 5 آیات یہ ہیں: ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ اسی طرح امام حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، انہوں نے کہا سورۃ النساء کے بارے میں مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، میں نے قرآن کو چھوٹی ہی عمر کے اندر پڑھ لیا تھا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا پورا کلام، پورے کا پورا قرآن مجید وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر، افضل اور اعلیٰ ہے، کل کائنات سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر تمام لوگوں کو مخاطب فرما کر کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کر لو، اور فرمایا کہ تم سب کے سب تمہیں اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ یہ ایک جان کون ہے؟ حضرت ابا جی، بابا جی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ پوری نوع انسانی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، آدم کی نسل سے ہے۔ اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا، اور آدم کی پیدائش کے بعد اللہ نے آدم میں سے ہی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر آدم اور حوا علیہ السلام کے ملاپ سے آگے مزید انسان پیدا ہوئے، انہی سے پیدا در پیدا ہوتے ہوئے ہم اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے، اور پھر ہماری نسل، ہماری اولاد ہم میں سے پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھاؤ تو اسی طرح فائدہ اٹھاؤ گے کہ اس میں ٹیڑھا پن بدستور باقی رہے گا، قائم رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3331، اور اسی طرح دیگر روایاتوں۔ تو اللہ نے آدم میں سے حوا کو پیدا فرمایا، اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ اپنے باپ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے آدم، آپ انسانوں کے باپ ہیں، یعنی ہم سب کے آپ ابو جان ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3340، سیدنا و مولانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ نے پیدائش آدم کے تعلق سے فرمایا
خلقتہ بیدی، آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ یاد رکھیے حدیث مطابق اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں اس کے دائنے ہاتھ ہیں، رائٹ ہینڈ ہیں۔ کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کی ان صفات کا انکار بھی نہیں کرنا اور ان صفات کی تعویل بھی نہیں کرنی، کہ یہ نہیں کہنا کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے یا کچھ اور۔ ہاتھ ہی ہیں کیسے؟ جیسے اس پاک پروردگار کی شان کے لائق ہے۔ اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور پھر آدم میں سے اللہ نے حوا کو پیدا فرمایا۔ یوں آدم اور حوا کے ملاپ سے آگے نسل انسانی کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ آدم کو کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ آدم میں سے ہی حوا کو پیدا کیا گیا۔ آدم حوا بیوی بنائے گئے۔ ان میاں بیوی کے ملاپ سے اللہ نے اولاد آدم کو پیدا فرمایا۔ ہم کیسے پیدا ہوئے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، یخرج من بین الصلب والترائب، یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے اور سورہ طارق ہے، پارہ نمبر ہے 30۔ اللہ رب العالمین نے یہاں نسل انسانی کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ یہ پیدائش کیسے ہوئی؟ فرمایا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان میں سے نکلتا ہے۔ جب خاوند اور بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، ہم بستری ہوتی ہے، تو مرد کی پیٹھ میں سے پانی آتا ہے اور اس کی بیوی عورت کے سینے میں سے پانی نکلتا ہے۔ یہ پانی مل کر پہنچتے ہیں عورت کے رحم میں اور وہیں سے اولاد کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آدم حوا علیہ السلام کے ملنے سے، ہم بستری کرنے سے آگے اللہ نے نسل آدم کو پیدا فرمایا۔ تو آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں۔ یوں ہم سارے انسان سب کے سب، تمام انسان ہم ایک ہی شخص کی اولاد ہیں۔ ہمارا باپ بھی ایک ہے، ہماری والدہ بھی ایک ہے۔ اب اگر آپ کے اور میرے بیچ میں اور کوئی رشتہ داری نہ ہو، آپ کے اور میرے بیچ میں اور کوئی بھی رشتہ داری نہ ہو، تو کیا یہ رشتہ داری کم ہے کہ آپ کا باپ بھی آدم اور میرا باپ بھی آدم، آپ کی والدہ بھی حوا اور میری والدہ بھی حوا؟ یہ نہیں کہ نام سیم ہے اور شخصیات کوئی مختلف ہیں۔ آپ کا باپ بھی آدم، شخصیت بھی وہی، نام بھی وہی۔ آپ کی ماں حوا، نام بھی وہی، شخصیت بھی وہی۔ تو اللہ نے اس آیت میں یہ بتلانا چاہا ہے کہ جب ایک ہی باپ کی اولاد ہو، ایک ہی ماں کی اولاد ہو، تو یہی رشتہ داری کیا کم ہے؟ اگر کوئی اور رشتہ داری نہ ہو تو یہی ایک رشتہ داری کافی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم اور حوا میں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتوں کو پھیلا دیا۔ آدم اور حوا، اللہ تعالی حوا کو دن میں بھی 2 بچے دیتا اور کہا گیا کہ رات میں بھی 2 بچے پیدا ہوتے، صبح میں بھی جڑواں، شام میں بھی جڑواں پیدا ہوتے۔ شام میں پیدا ہونے والا لڑکا صبح میں پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کیا کرتا تھا۔ اسی طرح صبح اور پھر رات کا معاملہ، اور یوں پھر جو ہے نسل آدم، اولاد آدم کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور یوں پھر یہ انسانیت بڑھتی چلی گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو کہ بھائی اللہ کے نام پر میری مدد کر دو، میرا تعاون کر دو، میرا کام کر دو۔ اور اسی طرح رشتہ داریوں کے نام پر، قوم قبیلے کے نام پر
ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ یہاں رشتہ داریاں وہ چاہے محرم ہوں یا کہ غیر محرم ہوں، تمام ہی رشتے مراد ہیں۔ اور حدیث کے اندر رشتے ناتوں کو توڑنے کے حوالے سے، قطع رحمی کے حوالے سے بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، فراخی ہو، اور اس کے نشان یعنی نشان قدم دیر تک رکھے جائیں، رزق میں بڑھوتری چاہیے تو کیا تمہیں کرنا ہوگا؟ فرمایا کہ رشتہ داریوں کو ملاؤ۔ آپ کا رشتہ دار آپ سے توڑتا ہے، آپ اس سے جوڑیں، رشتے ناتوں کو ملاؤ، رشتہ داریاں ملانا تمہارا کام ہے، رب تعالیٰ تمہارے رزق میں فراخی پیدا کر دے گا۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 5984۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت نہیں جائے گا، بخاری 5984۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، رزق میں فراخی چاہیے تو پھر رشتہ داریوں کو ملاؤ۔ تو یہ ہے رشتے ناتوں کی اہمیت۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو، فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ اکبر، اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ سو اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 50۔ اور فرمایا کہ یتیموں کے مال ان کو دے دو، اور یہ نہ ہو کہ یتیموں کا اچھا اچھا مال لے لو اور اس کے بدلے گندی ردی چیزیں ان کے حوالے کر لو، یا یہ کہ ان کا اور اپنا مال ملا لو اور تمہاری نیت میں کھوٹ ہو کہ ہم زیادہ کھا لیں گے یا اچھا کھا لیں گے اور گندا ان کے حوالے کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات کے اندر فرمایا، اگر یتیموں کے حق میں ناانصافی کا خوف ہے اور اگر تم ان کے حق میں انصاف نہ کر سکو تو پھر دیگر عورتوں سے نکاح کرو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ایک سوال کے جواب میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بعض یتیم لڑکیاں کچھ لوگوں کی پرورش میں ہوتی، وہ ان لڑکیوں کے مال اور حسن کی وجہ سے ان سے نکاح کر لیتے، لیکن انہیں اپنے گھر کی لڑکیاں سمجھ کر پرائے گھر کی لڑکیوں جیسا نہ تو مہر دیتے اور نہ ان کے دوسرے حقوق ویسے ادا کرتے۔ تو اس آیت میں اللہ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا ہے کہ اگر تم یتیم لڑکیوں سے ان کے مہر میں انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ان کو چھوڑ دو اور دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو نکاح کرو۔ یہاں اللہ نے کہا کہ 2 نکاح بھی کر سکتے ہو ایک وقت میں، 3 نکاح بھی ایک وقت میں کر سکتے ہو، اور زیادہ سے زیادہ ایک وقت کے اندر 4 نکاح بھی کر سکتے ہو۔ اور اگر کسی کو بیویوں کے بیچ میں عدل و انصاف نہ کرنے کا ڈر ہو تو پھر بیوی ایک لونڈیاں جتنی آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان ایک وقت میں 4 تک شادیاں کر سکتا ہے، جیسا کہ مسند امام احمد میں ہے کہ غیلان بن سلمہ ثقفی جب مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، وہ 10 عورتوں کے خاوند تھے۔ پیارے نبی نے ان سے کہا، اختر منہن 4، ان میں سے 4 کا انتخاب کر لو، یعنی ایک وقت میں تم 10 بیویاں نہیں رکھ سکتے، زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 4 تک بیویاں
رکھی جا سکتی ہیں۔ یہاں بیویوں کے بیچ میں انصاف سے مراد یہ ہے کہ ان کو نان و نفقہ اور ان کی ضروریات میں برابری رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کو تو کندھے پر بٹھا لیا اور کسی کے حقوق کو ادا کرنا جو مرد کے ذمہ ہے وہ چھوڑ دیا۔ اور رہ گیا معاملہ دلی میلان کا، تو دل کے اندر کسی کے لیے زیادہ محبت تو کسی کے لیے کم، دل کے معاملے پر پکڑ نہیں ہے۔ نان و نفقہ اور دیگر معاملات میں عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ خاوند کے ذمہ ہے کہ وہ حق مہر خوشی سے بیوی کو دے۔ جاہلیت میں عورتوں کا مہر لوگ خود لے لیتے اور عورتوں کو حق مہر نہیں دیا کرتے تھے، تو اللہ نے اس سے بھی منع کر دیا کہ بیویوں کا جو مہر طے ہوا ہے خاوند کے ذمہ ہے کہ وہ اس کا مہر اسے خوشی سے دے۔ ہاں اگر وہ خود چھوڑ دے تو پھر دوسری بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔